ہم جو بھی نیا سال دیکھ رہے ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے اتنی کہ ہم 2023 دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ نہیں پہنچے یہاں تک، تو یہ بھی ایک بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے. بہت سارے نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں، کئی قسم کے نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں، لیکن جناب سب سے امپورٹنٹ ریزولوشن جو آپ کو بنانا ہے نا، وہ آپ کا اپنا آپ ہے، کہ آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. آج کا دن میرے لیے اتنا انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے ایک مائل سٹون ہے آج کا دن میرے لیے. میں اپنی زندگی میں ایک بڑے مشکل وقت میں تھی اور میں وہاں سے اپنے لیے چینج لے کے آئی. لیکن میں وہ بات آپ کو بعد میں بتاؤں گی، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی میں پتہ نہیں کس سٹیج میں ہوتے ہیں. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ وہ شاید فائنینشلی پتہ نہیں کتنے زبردست ہیں، ہم اتنے فائنینشلی زبردست نہیں ہیں. وہ شاید اپنی شادی میں کتنے خوش ہیں، ہم شاید اتنے شادی میں خوش نہیں ہیں. ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. مے بی وی آر اسٹک ان اے بزنس دیٹ از ناٹ ڈوئنگ ویل. مے بی وی آر اسٹک ان اے ریلیشن شپ دیٹ وی آر اسٹرگلنگ ود، کہ ہماری ریلیشن شپ غلط ہے، ابیوسو ہے، میاں غلط ہے، بیوی غلط ہے. مے بی ہمارے کچھ بزرگ ایسے، ارد گرد ہمارے رشتے دار ایسے ہیں جو ہم جن کی باتوں سے جلتے بھنتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز مے بی ہماری جاب ایسی ہے کہ ہم اپنی جاب سے ناخوش ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں آج کہ ہم نے اس سال وہ چینج لے آنا اپنی زندگی میں، جہاں پہ ہم اپنے لیے ایک بہتر لائف بنا سکیں گے. کسی نے فیس بک پہ ڈالا آئی ایم ویری ڈپریسڈ اینڈ آئی نیو دیٹ پرسن. تو اس نے جب لکھا کہ آئی ایم ویری ڈپریسڈ، تو میں نے اس کو میسج کیا، اور ایک کتاب ہے دا سیکرٹ، تو میں نے اس کو وہ کتاب بھیجی اور میں نے کہا کہ امیزون سے یہ خریدو ساری کتابیں، اینڈ آئی سیڈ یو کین تھینک می لیٹر. اس نے مجھے واپس جواب دیا کہ چاروں کتابیں خرید رہا ہوں، لیٹر بھی تھینک کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ابھی تھینک کر دیتا ہوں. کچھ عرصے بعد میں اس کو ملی تو میں نے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے میں نے سب سے پہلے جو کام کیا کہ میں نے اپنی وہ نوکری چھوڑ دی جو مجھے ڈپریس کر رہی تھی اور جس میں انتہائی ناخوش تھا. اس نے ماشاءاللہ اپنی مرضی کی نوکری ڈھونڈی اور ہی از ڈوئنگ ویری ویل، بڑی اچھی زندگی ہے اور بڑا خوش نظر آیا مجھے. ابھی مجھے پیچھے سے کچھ دیر عرصہ ہوا نظر آیا، پھر بہت خوش نظر آیا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں جاب میں، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس جاب کو اگر چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے گھر کا کھانا پینا کیسے چلے گا. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بزنس جو ہے، اور بہت ہم عام لوگ کیونکہ ظاہر ہے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، بزنس چل نہیں رہی ہوتی، پھنسے ہوتے ہیں کہ اب اس کو کیا کریں گے، اس کو بیچ دیں گے تو پیسے نہیں ہوں گے. ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کل کا کیا ہوگا. لیکن اس کل میں آج ہمارا خراب ہو رہا ہے، اس آج میں ہم اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں. اور ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا آج اچھا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مر کے کیا جینا ہے بھئی، اگر مرنا تو ایک دن ہے ہی، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ چلتا پھرتا یا اللہ اٹھا لے. تو مرنا تو ہم نے ہے ہی، اللہ کے پاس تو ہم نے جانا ہی ہے. تو جو زندگی اس نے دی ہے اس کو ہم کیوں نہ خوشیوں سے گزار لیں اور اچھی طرح گزار لیں، اللہ کا تحفہ ہے وہ. تو میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، اپنی مثال دیتی ہوں. میں ہمیشہ اپنی مثال دیتی ہوں. تو جناب آج سے بہت سال پہلے 95 میں میرا بیٹا چلا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ میجورٹی لوگوں کو پتہ ہے یہ بات. تو میرا بیٹا جب چلا گیا تو ہم لوگوں کا جو سٹور تھا، میں اس سٹور پہ کام کرتی تھی اور میرا اپنا سٹور تھا اور وہاں پہ میں ہوتی تھی. اور ظاہر ہے میں جب بچے تھے تو میں ان کو وہیں رکھتی ہوتی تھی. اب جب بڑا اچھا وقت گزرا، بڑا اچھا سٹور بھی چلتا تھا، سب کچھ تھا. لیکن جب میرا بیٹا چلا گیا تو میرے لیے وہ سٹور جو تھا وہ جیل بن گیا. تو میں اس میں مستقل بیٹھ کے ایک تو کیونکہ وہ اتنے گھنٹے آپ نے بیٹھنا ہے، لوگ تو مستقل نہیں آ رہے ہوتے، لوگ تو صبح آ رہے ہوتے ہیں، شام کو آ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہو. اور اس اکیلے بیٹھنے میں سارا ٹائم روتی رہتی تھی. تو بہت تکلیف دہ پیریڈ تھا میری زندگی کا. تو میں نے ایک دن سوچا، بعد 2 سال ہو گئے، 2 سال کے بعد میں نے سوچا کہ میں ایسے کتنی دیر تک بیٹھوں گی، کتنی دیر تک میں ایسے بیٹھ کے روں گی اور کتنی دیر تک میں اس طرح اپنے آپ کو خوار کروں گی. میرا خامند ہے، میرا ایک اور بیٹا ہے، میرا گھر بار ہے، اور میں ویسے بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو زندگی کو جینا چاہتے ہیں، جو خوش رہنے کے عادی ہیں. تو مجھے تھا کہ میں ایسے کیسے زندگی گزاروں گی. میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی چینج لاتے ہیں اور ہم کوئی نئی چیز کرتے ہیں. اور میں نے اس دن ریئل اسٹیٹ شروع کیا. ریئل اسٹیٹ میں نے 1 جنوری کو 1998 میں شروع کیا. آج میری اس ڈیسیجن کو 25 سال ہو گئے. یہ میرا مائل سٹون ہے کہ I decided
that I'm going to improve my life. हुआ ये कि उसके बाद जब मैंने रियल एस्टेट किया तो मैं ज़ाहिर लोगों से मिलना शुरू हुई. तो आप जब लोगों से मिलते हो, आप अपने, मैं जैसे अभी भी अपने दिल की बात आज भी मैं इतने उससे कर रही हूँ, तो मैं उस वक्त तो ज़ाहिर है मैं कॉन्स्टेंट उस फ्रेम ऑफ माइंड में थी. मैं मुस्तकिल हर एक को ये बात बताती थी कि मेरा बेटा चला गया है, ये हो गया है, वो हो गया है. यू नो, आई यूज्ड टू मेंशन हिम एट एवरी गिवन टाइम. उससे ये होता था कि मेरी अपनी एक इमोशनल वेल बीइंग होनी शुरू हो गई. मुझे हर किस्म के लोग मिले जिनकी ज़िंदगियों में पता नहीं क्या क्या हुआ था. वो भी थे जिनका खामन चला गया, वो भी थे जिनकी बीवी चली गई, वो भी थे जिनकी और बहुत सारे अल्लाह माफ़ी परेशानियां थी. सो वी बिकेम, मैं अपनी बात बताती थी, वो मुझे अपनी बात बताते थे. और मेरे स्टोर से मुझे पहले बिजनेस मिली और फिर मुझे कम्युनिटी से बहुत बिजनेस मिली. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ और इस वक्त आप सबको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में डरना कभी नहीं है. मैंने वो डिसीजन ली और वो मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन डिसीजन साबित हुई. मुझे दोस्तों ने, मेरी क्लोज एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें रास्ते नहीं आते, तुम रियल एस्टेट कैसे करोगी. और मैंने उससे कहा कि मैं रास्ते नहीं आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये करके रहूँगी. उस ज़माने में जीपीएस नहीं था. आप सोचें कि एक रिश्ते ना आते हो. एक मैं गैर मुल्क में हूँ, ज़ाहिर है अमेरिका में, ह्यूस्टन में हूँ. मैं यहाँ पली बड़ी तो नहीं थी ना, शादी होकर ही आई थी. ऊपर से जीपीएस नहीं था. तो मैप्स होते थे हमारे रियल एस्टेट के, बड़ी मैप्स की बुक्स होती थी. उनको मैं बाकायदा उनकी कॉपियाँ बनाती थी. मार्कर से, उस दिन किसी को सुना रही थी, आजकल के बच्चों को ये बातें सुनाओ तो वैसे ही हंसते हैं. मार्कर से मैं पूरी सड़कें मार्क करती थी कि इस घर से फिर मैंने इस घर जाना है, फिर मैंने इस सड़क पैसे मोड़ना है, फिर मैंने फीट्स के हिसाब से 4-4 फुट लंबे ना मैं मैप्स बना के साथ लेके फिरती थी. और कोई आप डिसीजन लेनी है ना, आपने अपनी ज़िंदगी की कोई डिसीजन लेनी है. और जब आप डिसीजन एक ले लेते हो तो फिर आपने ये फैसला कर लो कि अच्छा ये मेरा काम नहीं चल रहा, या अच्छा ये मेरा जॉब नहीं ठीक. जो भी आपने डिसीजन लेनी है बस ले लो, क्योंकि आप डरते रहोगे तो यूं ही सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी. मैं आज सोच रही थी, आज सुबह जब मैं उठी तो मैं सोच रही थी अगर मैं वो ना करती तो पता नहीं शायद मैं डिप्रेस होकर मर ही चुकी होती अब तक, पता नहीं क्या बन गया होता मेरा. लेकिन आई टुक अ बेटर डिसीजन एंड थैंक गॉड आई टुक इट वेरी अर्ली. मतलब मैंने कोई 10 साल नहीं गुजार दिए उस चीज़ में कि मैं उसमें ही ख़त्म हो जाती. मैंने 2 सालों के अंदर, देखिए, मैंने ये फैसला कर लिया एंड आई स्टक टू इट. कहने का मेरा मतलब ये है कि इस साल आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी बनाएं. मेक श्योर कि whatever is not working for you, you're gonna drop that. अगर ऐसे रिश्तेदार हैं जो सड़ी बातें करते हैं, मैं नो कि हम कल भी किसी के बारे में बात कर रहे थे आपस में बैठे हुए, अगर ऐसे, उनको अवॉइड करो, बल्कि उनको कन्फ्रंट करो और उन्हें कहो कि एक्सक्यूज़ मी, नो मोर, आप दोबारा मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते. आप यकीन करें, हम लोग ना बुज़ुर्गों को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों को भी इज़्ज़त कमानी चाहिए. अगर वो आपको ताने दे रहे हैं या आपके ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको लो सेल्फ एस्टीम, उनको अवॉइड करो. इसी तरह उन दोस्तों को अवॉइड करो. कोई मजबूरी नहीं है. दोस्त जो है आपकी ज़िंदगी में लिखे हमेशा के लिए नहीं गए. अगर वो दोस्त आपको सपोर्ट नहीं दे सकते तो उनको छोड़ दो. इसी तरह से अगर कोई रिलेशनशिप ऐसी है जो नहीं काम कर रही है आपके लिए, तो आप उसमें चेंजेस लाओ. सोचो बैठ के कि उसमें क्या चेंज ला सकते हो और कन्फ्रंट करो. मुझे अनफॉर्चुनेटली जब से मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऑफ अनहैप्पी रिलेशनशिप्स, ऑफ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स, ऑफ अब्यूसिव रिलेशनशिप्स. औरतें जो हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं. मैं अपनी ज़िंदगी के जो हादसे से गुजरी हूँ, मेरा खामिन बड़ा स्टेबल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन मैं उस हादसे से ये जानी हूँ कि औरतें मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. वो अपने फैमिलीज़ को भी संभालती हैं ऐसे हालात में, वो अपने आप को भी संभालती हैं, अपने घर को भी संभालती हैं. तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई ना. फिज़िकली नहीं है तो हम इमोशनली और मेंटली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. तो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझो और अपने हालात को संभालो और अपने आप को मुश्किलों से, अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको इम्प्रूव करो. रिलेशनशिप्स, ससुरालों में प्रॉब्लम्स है तो उनको भी कन्फ्रंट करो. किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है. जो भी इश्यूज़ है, जहाँ पर भी इश्यूज़ है, अपने आप को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार करो. अगर आप घर में बैठे हुए और यू आर अनहैप्पी तो बाहर निकल के जॉब करो. क्यों घबराना? अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हो तो बाहर निकलो, कोई ना कोई चीज़ ज्वाइन कर लो.
اور یہ نہ سوچو کہ اس کے بعد کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, اور کوئی اور رستہ نکل آئے گا. کرنا شروع کرو گے نا تو ایک چیز آئے گی, پھر دوسری چیز آئے گی, پھر تیسری چیز آئے گی. ہم جب کام کو شروع کرتے ہیں نا تو کسی وقت ہمارے ذہن میں پوری پکچر نہیں آتی, لیکن اوپرا ونفری نے کہا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے نا تو اٹ از گاڈ ٹاکنگ ٹو یو. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اللہ ہی میسج دے رہا ہو. اب اللہ ہمیں خود تو نہیں آ کے کہنے لگا نا کہ اٹھو نائلہ تم ریل اسٹیٹ کر لو, تم اور اسٹور سے نکلو اور رونا بند کرو. اس نے میرے دماغ میں ایک بات ڈالی کہ میں ریل اسٹیٹ کر لیتی ہوں, آئی ول بی گڈ ایٹ دیٹ. اسی طرح سے ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دماغ میں بھی بات ڈال رہا ہو لیکن آپ ڈر رہے ہیں, آپ کرنا نہیں چاہ رہے. تو تمام بہن بھائیوں کو میرا میسج ہے کہ اگر آپ کسی رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں تو گیٹ اپ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. کوئی اور آپ کو بتانے نہیں آئے گا, کوئی اور آپ کو سنبھالنے نہیں آئے گا, کوئی اور آپ کو دھکا دینے نہیں آئے گا. ریلیٹیو سے زیادہ اچھے فرینڈز ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو اچھے فرینڈز ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کھڑے اور آپ کو سہارا دیں اور کہیں ہاں چلو کرو. یہ اپنے آپ کو اس سال امپورٹنس دینی ہے. صحت کے لیے بھی, اگر آپ صحت کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو کوئی ہے کھانے پینے کا چینج لانا, برنگ اٹ. کیا سوچنا, زندگی بڑا اللہ کا تحفہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہاں تک نہیں پہنچے جو آج ہم بیٹھے 2023 میں بیٹھی نہیں ہوں, میرا بیٹا ہی نہیں پہنچا. تو اپنے آپ کو امپورٹنس دیجیے اور اچھی زندگی گزارنے کا تہیہ کر لیجیے. بس اٹ از ڈن, دا ڈیسیژن از ٹیکن, ڈیسیژن از ڈن, گیٹ اپ اینڈ ڈو اٹ. اللہ حافظ.